کے نور عطا فرما دو. یہ بات اب قرآن ہے اور اس پر ایمان ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. پھر دیکھو خالق کائنات جل جلالہ سورہ نور میں ارشاد فرماتا، 18واں پارہ ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اگر رب کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور رب کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا. فرمایا یہ رب ہے جو دلوں کو ستھرا کر دیتا ہے. سورہ نور ہے، آیت نمبر اس مقام پر 21 ہے. دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ دلوں کے زنگ کون اتارتا ہے؟ دلوں میں نور کون بھرتا ہے؟ دلوں کو یقین کون دیتا ہے؟ اور دلوں کے غبار کون دور کرتا ہے؟ یہ مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دل چیر کے سینہ باہر نکالیں گے، آپریشن تھیٹر میں رکھیں گے، دھو دیں گے. نہیں، اس سے تو مزید گندا ہو سکتا ہے. دھونے کا مطلب کچھ اور ہے. اب دل دھونا معمولی سا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے. مشکل کشائی، حاجت روائی اس میں موجود ہے. اب خالق کائنات جل جلالہ یہ فرما رہا ہے کہ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے. اب اگر یہ بس کسی دوسری ذات کا مانا جائے کہ وہ بھی یہی کام کرے تو ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کی مشینری تیز کی ہوئی ہے ان کے لحاظ سے کیا بن جائے گا کہ اللہ بھی کرے، اس کے بندے بھی کرے. ان کے لحاظ سے کلیئر کٹ شرک. مگر ہمارے قرآن کی بیان کردہ توحید پڑھو، 18واں پارہ قرآن میں ہے تو 4تھا پارہ بھی تو قرآن میں ہے. خالق کائنات جل جلالہ اس مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا، ان میں اپنے عظیم رسول کو بھیجا. وہ کرتے کیا ہے؟ اللہ فرماتا وہ قرآن پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ دل دھو دیتے ہیں. جو رب نے اپنے بارے میں بولا وہی لفظ اپنے محبوب کے بارے میں بولا. ادھر یہ فرمایا اللہ ستھرے کرتا ہے دل، ادھر یہ کہا محبوب ہم نے تجھے بھیجا ہی دل ستھرے کرنے کے لیے ہے. صرف ایک ہے، رب پر بھی، رب کے نبی پر بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے. رب بھی دل دھوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں، مگر شرک نہیں ہوا. کیوں؟ رب دھوتا ہے، خود دھوتا ہے. نبی علیہ السلام دھوتے ہیں، رب کے آرڈر پہ دھوتے ہیں. رب دھوتا ہے اپنی توفیق، اپنی قدرت سے دھوتا ہے، اور نبی علیہ السلام دھوتے ہیں رب کی توفیق سے دھوتے ہیں. لہذا یہ دیکھ لو، یہ قرآن ہے، مجنو لیلا کی داستان نہیں ہے. ہمارا شعر، ہمارا مسلک قصہ کہانی اور داستان اور شعر پہ مبنی نہیں، یہ رب کے قرآن کا بیان ہے. اب مشکل کشائی کو جن لوگوں نے معیار الوہیت بنایا ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اس کا جواب نہیں آ سکے گا. میں 70 آیات پیش کر کے اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ جو ہم جس عقیدہ توحید پر ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے. اور ہم پہ شرک کا الزام لگانے والوں نے جو تعریف توحید دی ہے، قرآن مجید کی کم از کم 100 آیات اس تعریف کو رد کر رہی ہے. اب دیکھ لو، اللہ بھی دل دھوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں. شرک نہیں ہوا تو ہماری تعریف کے مطابق ان کے لحاظ سے تو شرک ہی شرک ہے کہ ایک صفت رب پر بھی بولی جائے، رب کے بندے پر بھی بولی جائے، لیکن شرک نہیں. اور میں یہ ساتھ کہتا جاؤں گا، غیر جانبدار ہو کر آیات قرآن کو سننا ہے، انہیں میرے لفظ نہیں سمجھنا. یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ میری تقریر نہیں، یہ رب کا فرمان ہے. رب کی قرآن کی آیات میں تمہارے سامنے اس مرد کلندر کے گنبد کے زیر سایہ بیٹھ کے یہ پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے یہاں بیٹھ کے اہل لاہور کو کعبہ دکھا دیا تھا. تمہیں ان کی روحانیت کے زیر سایہ یہ پیغام دے رہا ہوں. اور یہ جو سٹیج پر رخشندہ آفتاب و مہتاب طریقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فیوز کے زیر سایہ اس بات کا پورے وثوق سے اعلان کر رہا ہوں، صرف یہاں ہی نہیں، جہاں کوئی چاہے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ رب ذوالجلال نے سرور توحید کس قدر اجالے والا اور منفرد انداز کا اہل سنت کو عطا فرمایا ہے.